کہ چھوٹے بچوں کا مسجد کے اندر آنا اور فرض نمازوں کے اندر انہیں کہاں کھڑا کیا جائے؟ حکم تو یہی ہے کہ بچے آخری صف کے اندر ہوں، لیکن بچے بعض اوقات اپنے والد سے یا بڑے بھائی سے الگ نہیں ہونا چاہتے، بلکہ الگ کر دیے جائیں تو مسجد کے اندر شور شرابہ کا باعث بنتے ہیں۔ آیا اس حالت کے اندر انہیں اپنے قریب یا اپنے پاس کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ بچوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے سخت طبع واقع ہوئے ہیں، بچوں کو آنے نہیں دیتے، اگر کوئی لے آئے تو ناراض ہوتے، کیوں لائے ہو کیوں لائے؟ حالانکہ سوچتے نہیں کہ اگر چھوٹی عمر میں انہیں ہم مسجد میں نہیں لائیں گے تو پھر بڑے ہو کر آئیں گے، ٹانی سخت ہو جائے گی، پھر مڑے گی۔ لانا چاہیے بچوں کو۔ رسول کریم علیہ السلام خود نماز میں آپ دیکھتے ہیں جماعت کراتے ہوئے اپنی گود میں اپنی نواسی حضرت ماما کو اٹھائے رہتے تھے، رکوع اور سجدے میں جاتے پاس کھڑی کر دیتے، پھر اٹھا لیتے۔ اس لیے بچوں سے اتنی نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک روایت بیان کر دیتے ہیں کہ بچوں کو اور مجنونوں کو مسجد سے دور رکھو، یہ سب ضعیف روایتیں ہیں۔ بچے آنے چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں، حضور سجدے میں گئے، سوار ہو گئے، سجدہ آپ نے لمبا کر دیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا حضور ہمیں تو فکر پیدا ہوگی کہ آپ کی روح مبارک قبض ہوگی، فرمایا نہیں، بچہ سوار ہو گیا تھا، میں نے اس کو ناراض نہیں کرنا چاہا، تو بچوں کو آنے دیں، کوئی نہ ٹوکے۔ باقی صف میں بھی جہاں جگہ ملے آپ ان کو اپنے اندر کھڑا کر لیں، کوئی یہ ہدایت نہیں جو کہتے ہیں نا پہلے مرد پھر عورتیں، بچے اور پھر عورتیں، ایسی کوئی پابندی نہیں۔ درمیان صفوں میں بھی کھڑا کریں، بلکہ بہتر ہے ایک کھڑا کر لیا پھر کوئی بالغ کھڑا ہو جائے، ان کو اکٹھے بھی اگر کھڑا ہونے دیں تو دیکھا نا شرارتی ہوتے ہیں، عمر جو ایسی ہے ایک دوسرے کو چھیڑنے لگتے ہیں، تو ایک ایک بالغ ہو جائے درمیان میں، ایک ایک بچہ کھڑا ہوتا جائے تو پھر معاملہ جو ہے نا کنٹرول ہو جائے گا، بچے بھی کھڑے ہو جائیں گے اور شرارت بھی کوئی نہیں ہوگی۔ جی جزاکم اللہ۔ عورتوں کے مساجد کے اندر جانا اور نمازوں کی ادائیگی کرنا، اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں عورتوں کا مسجد میں جانا، جبکہ وہ خوشبو نہ لگائے، اپنے آپ کو بنائے سنورے نہ، بلکہ سادہ لباس میں جائیں تو پردے کا لحاظ کر کے جائز ہے، مگر بہتر ان کے لیے آپ نے یہی سمجھا ہے، یہی فرمایا کہ عورت کی نماز جو ہے نا گھر کے صحن میں بہتر ہے مسجد سے، صحن سے بہتر برآمدے میں ہے، برآمدے سے بھی بہتر گھر کے اندر کوٹھی کے اندر جو ہے نا۔ اسی لیے حضرت ام حمید سعدیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ذہن میں میری بہنوں کو رکھنا چاہیے۔ پاک زمانہ تھا، حضور کا عہد تھا، صحابہ تھے، مگر جب آپ نے ارشاد یہ فرمایا، وہ بہت شوق رکھتی تھی کہ مسجد نبی میں نماز پڑھیں، مگر آپ کی اس بات کو سننے کے بعد انہوں نے اپنے مکان کے کونے میں نا تاریک اور اندھیری جگہ جہاں نماز بچا لی، مسجد نبی نہیں گئی، ان کا جنازہ پھر وہیں سے اٹھا، گھر میں ہی پڑتی۔ تو عورتوں کے لیے زیادہ بہتر تو پردہ ہی ہے۔ باقی دینی مسائل سیکھنے کے لیے اگر جائیں، جیسا کہ یہ دور آ گیا بے علمی ہے، اگر جا کر خطبہ جمعہ وغیرہ سنیں، عید میں تو بہرحال جانا ہی چاہیے، اس کے لیے پردے کا اہتمام اور اپنے لیے جو ہے نا سادگی وہ ضروری ہے، مگر حکم ہے عید کی نماز کے لیے تو باقاعدہ آپ نے کہا نا کہ سب کو لے کر جاؤ، حتیٰ کہ حیض کی حالت میں جو عورتیں انہیں بھی لے کر جاؤ، وہ نماز نہ پڑھے پیچھے بیٹھی رہیں، دعا میں شریک ہوں۔ اس اجتماع میں تو آپ نے فرمایا بے شک کنواری لڑکیاں ہیں، کوئی ہے، سب کو لے کر نکلو، یہ مسلمانوں کا اجتماع ہے، شوکت کا مظاہرہ۔ عید کا حکم الگ ہے، باقی نمازوں کا یہی ہے کہ اگر گھر میں پڑھیں بہتر ہے، ورنہ اگر کوئی اچھے طریقے سے مسجد میں بھی جا کر پڑھ لے تو ناجائز نہیں ہے، آپ نے روکنا نہیں اگر وہ جانا چاہیں۔ باقی ان کو بھی چاہیے کہ وہ خوشبو نہ لگائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی سے آ رہے تھے، ایک عورت پاس سے گزری، آپ نے خوشبو محسوس کی، پوچھا بہن کہاں سے آ رہی؟ کہنے لگی مسجد نبوی سے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو عورت عطر لگائے اور مسجد میں جائے اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، جب تک وہ واپس جا کر غسل جنابت کی طرح مل مل کر دھوئے نا خوشبو، لعنت برستی رہتی۔ تو مسجد میں اس طرح گئی، تو بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو خیال کریں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہدایتیں دی ہیں ان کی پابندی کریں۔ عید کے لیے فرمایا ہننا تافلات، سیدھی سادھی میلی کچہری جائیں، مگر جس طرح نمائش آج کل کرتی ہیں بچیاں، پھر یہ تو نہیں جائز ہو سکتی، یہ تو گناہ کا سبب بنتا۔ جزاکم اللہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک آدمی پر قرض تھا، لیکن ایک آدمی اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا کہ اگر آپ کے اندر جرت ہے تو قرض لے کے دکھاؤ، اسی حالت کے اندر وہ بندہ مر گیا، اب اس کی اولاد اگر قرض ادا کر دیتی ہے تو کیا والد کی طرف سے یا اس بندے کی طرف سے قرض ادا ہو جائے گا، جبکہ اس کی نیت پوری زندگی قرض نہ ادا کرنے کی تھی؟ بہت عمدہ سوال۔ اولاد جو قرض ادا کرے گی نا، اس سے دنیا کا معاملہ ختم ہو جائے گا کہ وہ قرض لینے والے کو رقم مل گئی، اب جھگڑا ختم ہو گیا، مگر وہ مر جو گیا نا جس نے نیت یہ کی ہوئی تھی اور للکارتا تھا کہ لے لو، وہ نہیں بری ہوگا، وہ اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ اس کو تو اللہ ہی ہے، اس کی مرضی ہے، معاف کرے یا جہنم بھیجے، اس کے لیے یہ بچوں کا ادا کرنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔
ہاں اگر کوئی شخص نیت رکھتا تھا میں ادا کروں گا مگر بے بس تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، دینا چاہتا تھا، وہ بعد میں اس کی اولاد دے دے، وہ ٹھیک ہے، وہ اس کی نیت دینے کی تھی۔ جو دینا ہی نہیں چاہتا تھا اس کو بختر بنسی تو کیا فائدہ ہوتا؟ لیکن یہاں سوال یہی ہے کہ قرض دینے والا چاہتا ہی نہیں تھا کہ قرض ادا کر دے، بلکہ الٹا یہ بات کہتا تھا کہ اگر لے سکتے ہو تو لے کے دکھاؤ۔ ہاں وہ نیت اس کی قرض ادا نہ کرنے کی نہ تھی۔ کریں گے، اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس کو بچوں کے دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کو مطلب ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے معاملہ حل ہو گیا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا معاملہ ابھی اسی باقی لیے ہے۔ میرے بھائی صاحبان یہ قتل کا معاملہ جو ہے اتنا خطرناک ہے کہ اس کا بھی کوئی حل نہیں۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ دو آدمی جو ان کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ ہم آئے سمر رحمت اللہ، کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، ایک مشرک ایک قاتل۔ قاتل کا معاملہ بھی ایسا کہ بعد میں وارث بے شک رقم ادا کر دیں دیت یا معافی لے لے، وہ دنیا کا جھگڑا ختم ہوا، مگر جو بیچارہ مر گیا اس کا حق کس نے دینا؟ اس سے کون معافی لے گا؟ وہ تو مر چکا، وہ قیامت کے دن اپنا سر ہتھیلی پر لیے ہوئے اللہ کی عدالت میں آئے گا، خون بہ رہا ہوگا، وہ فریاد کرے گا، اور پہلے کیس جو ہے عبادتوں میں سے نماز کے دیکھے جائیں گے پرچے ہمارے، اور دنیاوی معاملوں سے قتل کے دیکھے جائیں گے۔ جب وہ پیش ہوگا وہاں پتہ چلے گا کہ اس کو معافی ملتی ہے یا نہیں۔ یہ وارث راضی ہوگا، ٹھیک ہے انہوں نے رقم لے لی، دنیا کا مقدمہ ختم ہوا، آخرت کی بات تو اسی طرح سر پر کھڑی۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن کے پھر تدارک کا کوئی دنیا میں طریقہ نہیں، وہ حل ہی نہیں ہو سکتے مسئلے۔ آپ نے ایسا گناہ کر دیا کہ وہ اب آخرت میں ہی جا کر معاملہ طے ہوگا۔ یہی قرض کی بات، اگر وہ کہتا تھا نہیں دینا میں نے لے لو، تو وہ تو پھنسا ہی پھنسا، بچوں نے دے دیا، ٹھیک ہے، بچوں سے جھگڑا ان لوگوں کا ختم ہو گیا، وہ نہیں بری ہوا، پکڑے گا اللہ۔ جزاکم اللہ۔ اور قرض آپ دیکھتے ہی ہیں نا کہ رسول کریم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو بعد میں فرمایا سوائے قرض کے، اور کہا یہ ابھی جبریل نے آ کر کہا مجھے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں سارے گناہ بخشے جاتے ہیں؟ علت دین کہ بندوں کا جو دینا وہ شہید سے ہونے سے بھی نہیں معاف ہوگا۔ کسی کا مار کر نہیں مرنا چاہیے، دینا چاہیے جو ذمہ واجب ادا ہے۔ جزاکم اللہ۔ نثار کالونی سے ایک بہن نے ہمیں سوال بھجوایا ہے کہ ایام مخصوصہ کے اندر آیا میں آخری دو صورتوں کی تلاوت رات سوتے وقت یا آیت الکرسی یا کچھ اور آیات مبارکہ جو میرے معمول کے اندر تھیں، کیا میں ان کی ان حالات کے اندر تلاوت کر سکتی ہوں؟ کر سکتی ہیں۔ جو ورد سکھایا گیا نا کہ سوتے وقت یہ پڑھو، بے شک قرآنی آیات ہوں یا صورتیں، اس نیت سے پڑھ سکیں۔ ہاں اگر آپ یہ نیت کریں کہ میں نے آج قرآن شریف پڑھنا ہے شروع سے آخر تک یا کوئی حصہ، تو اس کو کئی علماء منع کرتے ہیں، مگر صحیح بات وہ اس میں بھی یہی ہے کہ حیض کے دنوں میں عورت کے لیے قرآن پڑھنا منع نہیں ہے، بے شک وہ سارا پڑھتی ہے، صرف چھونا نہیں، ہاتھ نہیں لگانا، ویسے اگر زبانی یاد ہے یا کسی لکڑی سے وہ ورق اٹھ لی جائے پڑھ سکتی، جن بھی نہیں پڑھ سکتا، جس کو غسل کی حاجت ہے نا وہ شخص زبان سے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا۔ بسم اللہ وغیرہ جو یہ قرآن نہیں شمار ہوتی، وہ برکت کے لیے پڑھتا، وہ تو ہر موقع پر ہم پڑھتے نا، وہ الگ ہے، یا سبحان اللہ الحمدللہ ذکر ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا کہ میں قرآن پڑھنے لگاؤں جب تک غسل نہ کرے۔ اور فرق بھی بہت عمدہ اچھا کیا امام ابن قیم نے کہ کیوں امام مالک نے کہا کہ حیض عورت کو اجازت ہے، ٹھیک ہے، حیض عورت جو ہے اس کا ایک تو بے بسی ہے، اس کی بیماری تبھی ہے 4-5 دن رہے گی، اگر آپ حافظہ کو روک دیں یا اس کو بیچاری بھول ہی جائے گی، مگر جنبی کو کیا تکلیف ہے، کیوں نہیں اٹھ کر غسل کرتے؟ اس نے تو خام خواہ اپنے آپ کو محروم کر کے اٹھے نہ لے، اس کی مجبوری جو اختیاری ہے وہ ہے بے بسی اس کی، اس کے لیے جائز۔ اعلام الموقعین میں بالکل واضح تفصیل سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حیض والی عورت اور جنم قرآن نہ پڑھے، یہ صحیح نہیں ہوئی، اگر صحیح ہوتی تو پھر تو فیصلہ کن تھی، یہ ثابت نہیں ہوئی، اس لیے عقل کے مطابق اور بالکل دین کے مطابق بات یہ ہے کہ حیض والی عورت حیض میں بھی پڑھتی رہے اور جنبی نہیں پڑھ سکتا، وہ غسل کے بعد ہی پڑھے۔ چھونا کسی کے لیے بھی جائز نہیں، جو بے وضو ہے وہ چھوئے نا، پاک ہونے کے بعد یا وضو کے بعد چھو۔